آپ نے اپنی زندگی میں یہ الفاظ لازمی سنے ہوں گے، تم نالائق ہو، تم نکمے ہو، تم کچھ نہیں کر سکتے، تم زندگی میں کبھی بھی آگے بڑھ نہیں سکو گے، یہ جو کام تم کرنے جا رہے ہو یہ کبھی کسی نے کیا ہی نہیں ہے اور تم بھی نہیں کر سکتے۔ اپنی اوقات دیکھو، اپنی اوقات سے بڑے خواب نہ دیکھو۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو کسی بھی انسان کو توڑنے کے لیے کافی ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام محمد ارسلان جاوید ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ارسلان جاوید۔ آج کی ویڈیو انتہائی اہم ہے، مجھے یقین ہے اگر آپ یہ ویڈیو پوری دیکھ لیں گے تو آپ کی زندگی آج سے تبدیل ہونا شروع ہو جائے گی، اور اگر آپ نے یہ ویڈیو پوری دیکھ لی تو آج جیسی آپ کی زندگی ہے کل ویسی نہیں ہوگی۔ آپ نے اپنی زندگی میں جب بھی کوئی فیصلہ کرنا ہوگا تو آپ سوچیں گے کہ لوگ کیا کہیں گے، حالانکہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ آپ کے کام میں کیا کہتے ہیں کیا نہیں کہتے، وہ ان کی رائے ہے۔ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی اپنے لیے رائے کیا ہے۔ اکثر لوگ ناکام صرف اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، اور یہ سب سے بڑا روگ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ انسان جب بھی گرنے لگے تو اس کو سوچنا چاہیے کہ اس کا مقصد کیا ہے، اس نے جانا کیا ہے، کیونکہ جو وہ خود جانتا ہے وہ کوئی نہیں جانتا۔ لوگ تو خوش ہوتے ہیں کسی کو گرا کر، اگر وہ گرا نہیں سکتے تو وہ انتظار کرتے ہیں کہ یہ شخص کب گرے گا۔ انسان ناکام تب ہی ہوتا ہے جب اسے کوئی کہتا ہے کہ تم ناکام ہو گے۔ اگر اسے کوئی شخص یہ نہیں کہے گا کہ تم ناکام نہیں ہو سکتے یا تم ناکام ہو گے، تب تک وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ انسان کی اپنی رائے ہے کہ وہ ناکام ہوگا کہ کامیاب۔ آپ یقین مانیں کہ آپ جو سوچ لیتے ہیں وہ آپ بن جاتے ہیں۔ اگر میں نے آج سے سوچ لیا ہے کہ میں موٹیویشنل اسپیکر بنوں گا تو میں بن جاؤں گا، مجھے فرق نہیں پڑنا چاہیے کہ دنیا والے کیا کہتے ہیں، میرے گھر والے کیا کہتے ہیں، میرے والدین کیا کہتے ہیں، میرے بہن بھائی کیا کہتے ہیں، میری کوئی بھی جاننے والا کیا کہتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق پڑتا ہے تو اس سے پڑتا ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں، میں کیا کرنا چاہتا ہوں، میں کیا مانتا ہوں، میرے خود کے اندر وہ طاقت ہے کہ نہیں ہے۔ اور یقیناً ہر انسان کے اندر وہ طاقت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ نے کسی بھی شخص کو بیکار نہیں پیدا کیا۔ ہر ایک کے پاس دماغ اتنا ہی ہے، لیکن اس کا استعمال لوگ اپنی طاقت کے حساب سے کرتے ہیں۔ آپ یہ یقین رکھیں کہ جب تک اللہ نہ چاہے پوری دنیا اپنی کوشش کر لے، آپ کو وہ گرا نہیں سکتی، لیکن اگر اللہ نے چاہے تو پھر پوری دنیا کوشش کر لے تو آپ کو بچا نہیں سکتی۔ اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ پہ یقین کامل کرنا ہے، اور اللہ پہ یقین کامل کرنے کے بعد آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ میں جو کروں گا صحیح کروں گا، میں کسی نہ کسی مقام تک پہنچ جاؤں گا، اگرچہ ٹائم تھوڑا زیادہ لگ جائے لیکن میں اپنے مقام پہ پہنچوں گا ضرور۔ نہ تو آپ نے سپیڈ میں بھاگنا ہے، نہ ہی آپ نے رک جانا ہے، آپ نے بس چلتے رہنا ہے اور چلتے رہنا ہے اور چلتے رہنا ہے۔ ایک دن آئے گا کہ آپ اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے۔ ہمارے سامنے تو بہت بڑی مثالیں ہیں۔ مثالیں کیا ہیں؟ میں آپ کو سب سے بڑی مثال دینا چاہوں گا آج۔ ہمارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے تبلیغ کا کام شروع کیا، دین اسلام کا کام شروع کیا، تو لوگوں نے ان کو روکنے کی کوشش کی، ان پہ تشدد بھی کیا، جملے بھی کسے، ان کی بارے میں ایسی بات بھی کی جس سے ان کو تکلیف پہنچی۔ کچھ لوگ اکٹھے ہو کے ان کے چچا حضرت ابو طالب کے پاس آ گئے کہ اے ابو طالب، اپنے بھتیجے کو روکو، یہ کیسی باتیں کرتا ہے، ہمارا مکہ خراب ہو رہا ہے، مکہ کے لوگ خراب ہو رہے ہیں صرف اس کی وجہ سے۔ تو جب حضرت ابو طالب نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی تو انہوں نے آگے سے کہا کہ چچا جان، اگر یہ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند بھی لا کر رکھ دیں، میں تب بھی اپنے کام کو نہیں روکوں گا۔ نبی پاک کے اندر خود کی طاقت تھی، ان کو پتا تھا کہ میں صحیح رستے پہ ہوں، میں جو کروں گا صحیح کروں گا، اور ایک وقت آئے گا میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اربوں کے حساب سے اسلام کے فالوورز ہیں جو نبی پاک کو مانتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں ان پر۔ اگر اللہ نہ کرتا، اللہ بڑی حکمت والا ہے، اگر وہ اس وقت ہمت ہار جاتے تو آج کیا اسلام کا اتنا بول بالا ہوتا، آج اسلام کا اتنا بڑا نام ہوتا، اتنے فالوورز ہوتے نہیں ہوتے۔ لیکن ان کو پتا تھا جو میں کر سکتا ہوں وہ کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ سیدھے رستے پہ تھے اور اپنے پیغام کو انہوں نے پہنچایا۔ حق بات پہ اللہ بھی ساتھ دیتا ہے۔ اللہ نے پھر ہمارے نبی کا ساتھ دیا، ان پہ آزمائشیں آئیں ان کو سخت کرنے کے لیے، وہ کہیں بھی رکے نہیں، انہوں نے یہ بھی کوشش نہیں کی کہ بھاگ کے سب کچھ کرتے ہیں،
انہوں نے یہ بھی کوشش نہیں کی کہ وہ رک جائیں. ان کو جیسے جیسے حکم آتا تھا وہ ویسے ویسے کرتے تھے، اور ایک وقت آیا جب اسلام پھیلنا شروع ہو گیا. نبی پاک کہا کرتے تھے کہ میری امت رومن اور پرشین امپائر کو فتح کرے گی. تب لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے. تو حضرت عمر کے دور میں پھر رومن امپائر اور پرشین امپائر بھی فتح ہوا، کیونکہ نبی پاک نے ان میں بھی وہ چیز پیدا کر دی تھی کہ تم کر سکتے ہو، تم میں جو طاقت ہے وہ کسی میں نہیں ہے. اور مسلمان میں تو ویسے ایمان کی طاقت بڑی ہے. اتنی طاقت ہے کہ مسلمان تو چاہے تو پوری دنیا کا نقشہ تبدیل کر دے. اتنی طاقت ہے مسلمان میں. تو کیا بھی. آپ کے سامنے ڈھیروں مثالیں ہیں، میں آپ کو ابھی دوں گا. اب خیبر کا میدان تھا، حضرت علی کا دروازہ اکھیڑ دینا ایک یقین میں بات نہیں آتی ہے، لیکن ایمان کی طاقت تھی. ان کو پتا تھا کہ میں کر سکتا ہوں، مجھے حکم آ گیا اور یہ میں نہیں کرنا ہے. خالد بن ولید جنہوں نے جتنی جنگیں لڑی سب میں جیتے. ایک ناممکن بات لگتی ہے نا، کوئی شخص کوئی جنگ ہارا ہی نہ ہو، کیونکہ ان کو اپنے آپ پہ یقین تھا کہ جو میں کر سکتا ہوں وہ کوئی نہیں کر سکتا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندر جو ول پاور ہوتی ہے، جو انسان کو لگتا ہے کہ یہ میں کر جاؤں گا. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ اپنے راستے پہ ہیں، لوگ آپ کے خلاف ہیں اور لوگ نہیں چاہتے کہ آپ کامیاب ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صحیح راستے پہ. کیونکہ حضرت علی کا بھی قول ہے کہ اگر آپ ایک ایسے راستے میں جس پہ آپ کا کوئی مخالف نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صحیح راستے پہ نہیں ہیں. اگر آپ کے راستے میں مخالفت والے لوگ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ نہیں چاہتے آپ کامیاب ہوں اور آپ صحیح راستے پہ ہیں. اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور مثال دینا چاہتا ہوں. آپ دیکھیں سلطان صلاح الدین ایوبی، مسلمانوں کا کتنا بڑا نام ہے، اتنا بڑا نام کہ آج بھی آپ کفار کے سامنے ان کا نام لے لیں تو کفار کانپتا ہے. اتنی بڑی فوج نہیں تھی ان کے پاس کہ وہ اس کو بیت المقدس کو فتح کریں. کچھ لوگ تھے، لیکن یورپ کی پوری فوجیں اکٹھی ہوئی تھیں. لیکن کیا تھا، ان کو پتہ تھا کہ میں کر سکتا ہوں، میں بیت المقدس کو آزاد کروا سکتا ہوں، میں یہاں پہ اپنی حکومت قائم کر سکتا ہوں، یہ ہمارا علاقہ ہے، یہ ہم ہی لیں گے. ان کے اندر کی طاقت نے اور ایمان کی طاقت نے ان کو وہ فتح دلوائی. کیونکہ اعصاب مضبوط ہو جاتے ہیں نا، کوئی کچھ بھی کہتا رہے، کوئی کہ تم کمزور ہو، فوج کم ہے، تو کوئی فرق نہیں پڑتا. جنگ بدر میں کیا تھا، 313 اور 1000 کا مقابلہ. ناممکن سی بات لگتی ہے نا کہ آپ سے دگنے تگنے لوگ ہوں، لیکن پھر بھی آپ فتح حاصل کر لیں. ایمان کی طاقت اور اندر کی طاقت، تبھی فتح حاصل ہوئی. آپ سلطان محمد فاتح کو لے لیے، 6 مہینے بیٹھا رہا قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے. 6 مہینے بڑا ٹائم ہوتا ہے کسی بھی جگہ کو فتح کرنے کے لیے، اور بندے بڑی جلدی ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں. ہم کوئی کام شروع کریں تو ہمارے 10 دن کوئی رسپانس نہ آئے تو ہم ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں. تو 6 مہینے بعد انہوں نے جو فارمولا اپلائی کیا اس سے ان کو فتح حاصل ہوئی. کیا تھا، ایک ول پاور تھی. چاہتے تھے واپس بھی جا سکتے تھے، لیکن ان کا ارادہ یہ تھا کہ میں یہاں آیا ہوں، میں کر سکتا ہوں اور میں کروں گا اور کر کے ہی جاؤں گا. اور انہوں نے کیا، وہ کر کے گئے. قائد اعظم کو لے لیں. قائد اعظم درمیان میں ناراض ہو کے بھی چلے گئے تھے، لیکن ان کے اندر کی طاقت نے ان کو دوبارہ بلایا کہ جو میں کر سکتا ہوں وہ کوئی نہیں کر سکتا. بڑے لوگ تھے مسلم لیگ میں، چاہتا تو کوئی بھی کر سکتا تھا، لیکن کوئی نہیں کر سکتا سوائے قائد اعظم کے. اگر ان کی لیڈرشپ نہ ہوتی اور اگر وہ جو انہوں نے فیصلے اس وقت کیے وہ نہ کرتے اور ان کو پتا تھا کہ میں کروں گا، تو وہ کبھی بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے تھے. انہوں نے کیا. یہ ساری مثالیں میں آپ کو آج اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ کبھی بھی ہمت مت ہارو. مسلمان کے پاس بہت بڑی طاقت ہے ایمان کی. اس کو یقین کامل ہونا چاہیے کہ جو وہ کر سکتا وہ کوئی نہیں کر سکتا. یقین کریں، آج کا مسلمان یا کوئی بھی مسلمان، ہمیشہ سے مسلمانوں نے بڑی دنیا کے نقشے بدلے ہیں. آج کا مسلمان بھی دنیا کا نقشہ بدل سکتا ہے، لیکن ایک شرط ہے، اس کو اپنے آپ پہ اتنا یقین ہونا چاہیے کہ بھائی میں کروں گا، میں کر سکتا ہوں. دنیا جو مرضی کہے، دنیا کا تو کام ہے کہنا، وہ تو آپ کو ڈسٹریکٹ کرے گی. وہ نہیں چاہے گی کبھی بھی آپ ایسا بڑا کام کریں، کیونکہ دنیا خوشی ہوتی ہے. دنیا کو خوشی یہ ہوتی ہے کوئی ناکام ہو. اگر کوئی کامیابی والا کام کرو تو دنیا خوش نہیں ہوتی. وہ خوش تب ہوتی ہے جو گر جائے. وہ گرے ہوئے شخص کو دیکھنا چاہتی ہے کیونکہ اسے تسکین ملتی ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آج سے آپ اپنے اندر پیدا کر لیں گے کہ جو آپ کر سکتے ہیں وہ کوئی نہیں کر سکتا ہے. چاہے آپ ایجوکیشن کی فیلڈ میں ہیں، کھیل کی فیلڈ میں ہیں، کاروبار کی فیلڈ میں ہیں، یا کوئی بھی فیلڈ میں ہیں، جو آپ کر سکتے ہیں وہ کوئی نہیں کر سکتا. یہ چیز اپنے اندر پیدا کر لیں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا. میں امید کرتا ہوں یہ ٹاپک آپ کو انسپائر کرے گا. انسپائر کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی زندگی کو تبدیل کرے گا، یقیناً تبدیل کرے گا. تو مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.